بیٹا شادی پر نرگس کو بلانا چاہتا تھا، جبکہ باپ ایک نامور خطیب کو بلانے پر باضد تھا۔ دادا جی آ گئے۔ بات سن کر دادا نے پوچھا کہ نرگس کتنے پیسے لے گی؟ پوتا بولا 1,00,000 بکنگ اور ویلیں الگ، اور خطیب وہ بھی 1,00,000 بکنگ پلس بیلیں۔ دادا نے کہا جدو پیسے برابر دینے نے تے پھر ایتھے نرگس ہی نچے گی۔ ایک چودھری کا میراثی نوکر تھا۔ چودھری نے اس کو گھوڑے کی مالش پر لگا دیا۔ اب میراثی تو گلاس نہیں اٹھاتے، مالش کہاں کرتا؟ خیر وہ چودھری کے سامنے مالش کرنے لگا۔ چودھری گھر چلا گیا تو میراثی سو گیا۔ چور گھوڑا کھول کر لے گئے۔ میراثی کی آنکھ کھلی تو گھوڑا غائب تھا۔ میراثی گھبرایا ہوا بولا اب میری خیر نہیں۔ خیر میراثی گھر گیا اور خرگوش کو لے آیا اور خرگوش کو باندھ کر اس کی مالش کرنے لگا۔ جب چودھری آیا تو اس نے پوچھا اوئے گھوڑا کتھے؟ میراثی بولا سائیں او ویکھو آ کھڑا گھوڑا۔ چودھری بولا اے تے خرگوش ہے۔ میراثی کہنے لگا سائیں گھوڑا ہی ہے، مالش کیتی ہے تاں گھس گھس کے خرگوش بن گیا ہے۔ کسی صاحب نے 6 شادیاں کی، لیکن ہر شادی کے بعد اس کی بیوی کا انتقال ہو جاتا تھا، جس کے بعد کوئی خاتون اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسی گاؤں میں ایک ایسی خاتون بھی رہتی تھی جس نے 6 شادیاں کی تھی اور اس کے 6 خاوند بھی شادی کے بعد فوت ہو گئے تھے۔ گاؤں کے لوگوں نے فیصلہ کیا کیوں نہ ہم ان دونوں کی شادی کرا دیں اور اس کے بعد دیکھیں دونوں میں سے کون زندہ رہتا ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے دونوں کا نکاح کروا دیا۔ اگلے دن دیکھا وہ دونوں تو زندہ تھے، لیکن وہ مولوی صاحب انتقال کر گئے جنہوں نے دونوں کا نکاح پڑھایا تھا۔ پرانے وقتوں میں عورت اپنے شوہر کا نام لینا بہت معیوب سمجھتی تھی۔ ایک خاتون کے شوہر کا نام مکھن تھا، لہٰذا لفظ مکھن اس نے کبھی اپنی زبان پہ نہ لایا تھا۔ ایک دفعہ وہ لسی رڑک رہی تھی، پڑوسن آ کے بیٹھ گئی اور تہیہ کیا کہ آج تو اس سے شوہر کا نام کہلوا کے رہوں گی۔ جب اس نے سارا مکھن اکٹھا کیا تو وہ پیڑا بن کر ڈولی کے عین وسط میں تیرنے لگا۔ پڑوسن نے جھٹ پوچھا یہ لسی پر کیا تیر رہا ہے؟ خاتون نے جواب دیا امجد کے ابا تیر رہے ہیں۔ ایک بزرگ فلم دیکھ رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا بزرگو آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ فلم نہیں دیکھتے اور فلم دیکھنے والا دوزخ میں جائے گا۔ بزرگ بولے ہاں میں نے صحیح کہا تھا، اسی وجہ سے اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں۔ مریض مجھے تو کھانسی تھی، آپ نے مجھے موشن لگنے والی دوائی کیوں دی؟ ڈاکٹر بولا اب آپ کھانسنے سے پہلے 10 بار سوچیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ایک کنجوس نے اپنے دوست کو کھانے کی دعوت دی۔ دسترخواں پر صرف ابلے ہوئے سفید چاول کی ایک پلیٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جیسے ہی انہوں نے کھانا شروع کیا، اندر سے کنجوس کی بیوی نے آواز دی کیا میں مرغی لے آؤں؟ شوہر نے جواب دیا نہیں نہیں، ابھی ہم چاول کھا رہے ہیں، تھوڑا صبر کرو۔ مہمان کہنے لگا جب لا رہی ہے تو اسے مرغی لے آنے دو۔ کنجوس خاموش ہی رہا اور کوئی بھی جواب نہ دیا۔ 10 منٹ گزرنے کے بعد اس کی بیوی نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا اور بولی مرغی لے آؤں؟ اس نے ایک بار پھر وہی جواب دیا نہیں،
تھوڑا انتظار کر لو۔ کچھ دیر بعد جب کھانا کھا چکے تو بیوی کو آواز دی، جی اب مرغی لے آؤ۔ مہمان دل میں خوش ہو گیا کہ بے مزہ چاول کے بعد اب مزے کی مرغی تو کھانا نصیب میں ہے۔ جو ہی کنجوس کی بیوی مرغی لے کر آئی، مہمان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ مرغی زندہ تھی جسے دسترخواں پر باقی گرے چاول کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا، اور کنجوس بولا، آج مرغی کی بھی دعوت تھی۔ جنگل میں شیرنی کو رات کے اندھیرے میں کسی نے چھیڑ دیا۔ اب پتہ نہ چلے کہ کس کی حرکت ہے۔ بندر نے شیر کو کہا، آپ اعلان کرواؤ کہ کون اتنا دلیر ہے جس نے شیرنی کو چھیڑا، وہ بتائے تاکہ ہم اس کو بہادر جانور کو بادشاہ بنا دیں گے۔ بندر کی گدڑ سے انبن تھی۔ بندر نے گدڑ کو بولا، تم جاؤ اور بادشاہ کو بولو کہ میں نے چھیڑا ہے شیرنی کو، یوں وہ تمہیں بادشاہ بنا دے گا۔ گدڑ بندر کی باتوں میں آ گیا اور کرتا ہوا شیر کے پاس گیا اور بولا، اوئے میں نے چھیڑا تھا شیرنی کو۔ شیر نے گدڑ کو پکڑا اور باندھ دیا اور سب جنگل کے جانوروں کو بولا کہ اس کی تشریف پر 100 جوتے مارو۔ سب جوتے مارنے لگے۔ جب بندر کی باری آئی اور جو ہی بندر نے جوتے مارنے شروع کیے، گدڑ نے غصے سے منہ گھما لیا۔ یہ دیکھ کر بندر بولا، کیا بات ہے جناب، جدو دے بادشاہ بنے ہو، غریباں نو ویکھ دے ہی نہیں۔ ایک مولوی صاحب کا طوطا روزانہ ایک شخص کو اوئے بے غیرت کہا کرتا تھا۔ اس شخص نے مولوی صاحب سے شکایت کی۔ مولوی صاحب نے طوطے کو ڈانٹا۔ اگلے دن جب وہ شخص پھر قریب سے گزرا تو طوطا کچھ نہ بولا۔ تھوڑا آگے جا کر اس شخص نے مڑ کر دیکھا تو طوطا ہنستے ہوئے بولا، سمجھ تو گئے ہوگے۔ ایک دیہاتی اپنے بیٹے کو شہر کا چڑیا گھر دکھانے لے گیا۔ سیر کے دوران وہ زیبرے کے پاس پہنچے۔ دیہاتی نے بیٹے سے کہا، دیکھو بیٹا، چڑیا گھر والوں نے گدھے کو سویٹر پہنا رکھا ہے۔ مالک، مچھلی تم نے دھو کر کیوں نہیں پکائی؟ پپو، جناب اسے دھونے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ہمیشہ پانی میں ہی رہتی ہے۔